نفریتی۔ محل میں آ کر ملکہ مصر نفریتی اپنے بچے کے لیے اداس ہو گئی۔ اس نے اپنے بادشاہ فرعون طاعون کے ڈر سے اپنے بچے کو دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، مگر وہ اسے ایک پل کے لیے بھی بھلا نہ سکی تھی۔ اس ننھی سی جان کو چھوٹی کشتی میں سوار کرا کر دریا میں بہا دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ کسی ماہی گیر کے ہاتھ لگ جائے اور اسی کے گھر میں پرورش پائے۔ اگر رب عظیم کو منظور ہوا تو کبھی نہ کبھی تو ماں کو اس کا بچھڑا ہوا بچہ مل ہی جائے گا۔ ظالم اور سنگ دل فرعون کے خوف سے ملکہ کھل کر تو اپنے بچے کو تلاش نہ کر سکتی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ اس توہ میں لگی رہتی تھی کہ کہیں سے اسے اپنے بچے کی خبر مل جائے۔ 14 برس گزر گئے تھے اور ملکہ نفریتی اپنے بچھڑے ہوئے جگر کے ٹکڑے کے لیے سلگ رہی تھی۔ بھلا کون ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو بھلا دے؟ مرے ہوئے پر صبر آ جاتا ہے، مگر اپنے ہاتھ سے جدا کیے ہوئے بچے کو کون بھلا سکتا ہے؟ ملکہ نفریتی کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا بیٹا اسے ضرور مل جائے گا۔ اس کی رازدار صرف اس کی ملازمہ شارمین تھی۔ شارمین نے ہی 14 برس پہلے ننھے شہزادے کے لیے ننھی سی کشتی تیار کی تھی۔ اس میں اس کے لیے دودھ کی بوتل، سونے کے سکے اور نرم نرم سرہانے رکھے تھے اور شاہی مہر تکیے کے نیچے چھپا دی تھی۔ جس وقت ملکہ کی شاہی سواری دریائے نیل کی سیر سے واپس محل میں پہنچی تو شارمین نے دیکھ لیا تھا کہ ملکہ اپنے بچے کے لیے بے حد غمگین ہے۔ رجال کے بیٹے عنبر کے ساتھ ملکہ کی گفتگو اس نے بھی سنی تھی اور ملکہ کو اداسی کو بھی خاص طور پر محسوس کیا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی، اس لیے کہ اسے اندیشہ تھا کہ ملکہ نفریتی بچے کے بارے میں گفتگو چھیڑنے سے اور پریشان نہ ہو جائے۔ محل میں آنے کے بعد ملکہ نے خواب سے تمام کنیزوں کو چلے جانے کا حکم دیا اور خود آرام دہ مسحری پر لیٹ گئی۔ جب تمام کنیزیں چلی گئیں اور خواب گاہ بالکل خالی ہو گئی تو ملکہ نے شارمین سے کہا، شارمین، حکم ملکہ عالیہ، تم نے اس لڑکے کو دیکھا تھا جو آج ہماری سواری کی جھلک دیکھنے دریا کے کنارے آ گیا تھا؟ دیکھا تھا ملکہ عالیہ۔ اس کی شکل و صورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ شارمین نے عنبر کو بڑے غور سے دیکھا تھا اور کچھ اندازہ لگایا تھا کہ اس کی شکل شہزادے سے ملتی جلتی ہے، لیکن چونکہ اسے یقین نہیں تھا اس لیے وہ ملکہ کے آگے حامی نہیں بھر سکتی تھی۔ اسے اپنی ملکہ کی صحبت کا بہت خیال تھا۔ وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی ملکہ ایک ایسے لڑکے کے لیے پریشان ہو جو ہو سکتا ہے شہزادہ نہ ہو۔ چنانچہ اس نے بڑی عقل مندی سے کہا، شکل و صورت بھولی بھالی تھی ملکہ عالیہ اس کی۔ ملکہ نے سفید شاہین کے پروں والے پنکھے کو پرے پھینکتے ہوئے کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں شارمین، ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس لڑکے کی شکل ہمارے بچے سے تو نہیں ملتی تھی؟ نہیں ملکہ عالیہ، مجھے تو محسوس نہیں ہوا۔ ملکہ نفریتی نے سرد آہ بھر کر کہا، پھر اس لڑکے کو دیکھ کر ہمارا دل پر ہاتھ کیوں پڑا تھا؟ ہمارے خون نے جوش کیوں مارا تھا؟ شارمین نے جلدی سے کہا، یہ آپ کا وہم ہے ملکہ عالیہ، چونکہ آپ ہر وقت بچے کی یاد میں گم رہتی ہیں۔ تو پھر یہ میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ شارمین، میرا ننھا شہزادہ کس کے گھر میں پرورش پا رہا ہے؟ اب تو وہ بڑا ہو گیا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بھی تو نیلی تھیں۔ بجا ہے ملکہ عالیہ، شہزادے کی آنکھیں نیلی تھیں، مگر ہر نیلی آنکھوں والا بچہ تو شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرا شہزادہ کیوں نہیں مل رہا؟ میں اس کو یاد میں 14 برس سے تڑپ رہی ہوں۔ ابھی کتنی دیر مجھے اور تڑپنا ہوگا شارمین؟ شارمین نے بڑے ادب سے کہا، رب عظیم پر بھروسہ رکھیں ملکہ عالیہ، ننھا شہزادہ ایک دن ضرور آپ کے پاس آ جائے گا۔ مگر وہ دن کب آئے گا شارمین؟ رب عظیم نے چاہا تو بہت جلد وہ دن آ جائے گا۔ ملکہ نفریتی نے غم سے بوجھل سر نرم تکیوں پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شارمین نے بلور کی سراہی میں سے تیونس کے سچے گلاب کے پھولوں کا عرق نکال کر ملکہ عالیہ کے پاؤں پر لگایا اور مور کے پروں کے پنکھوں سے ہوا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب ملکہ کی طبیعت سنبھلی تو اس نے شارمین کو دیکھ کر کہا، شارمین، تم میری بڑی ہی وفادار اور راز ہو۔
اس وقت میں تم سے ملکہ بن کر نہیں بلکہ ایک بچھڑے ہوئے بچے کی ماں بن کر کہہ رہی ہوں کہ مجھے میرا شہزادہ ملا دو۔ اب میں اس کی جدائی میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ شارمین نے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرائیے نہیں ملکہ عالیہ، شہزادہ بہت جلد آپ کو مل جائے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آنے ہی والا ہے۔ ملکہ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنی کنیز شارمین سے اس قسم کی تسلی کی باتیں 14 برس سے سن رہی تھی۔ اب اس کا دل صبر سے بھی بھر گیا تھا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول کر کہا، دریا کنارے اناطول درویش رہتا ہے۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ شہزادہ زندہ ہے اور ایک نہ ایک دن مجھے ضرور مل جائے گا۔ میں اس کے پاس جا کر ایک بار پھر پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے جگر کا ٹکڑا مجھے کب آن ملے گا۔ شارمین نے کہا، مگر ملکہ عالیہ آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں۔ میں وہاں ضرور جاؤں گی اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو میں اکیلی اپنے بچے کے لیے جاؤں گی۔ شارمین نے ادب سے سر جھکا کر کہا، جو حکم ملکہ سلامت، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ شارمین نہیں چاہتی تھی کہ ملکہ اناطول درویش کے پاس جانے کا خطرہ مول لے، کیونکہ اگر فرعون کو معلوم ہو گیا تو وہ ملکہ کے حکم کے ساتھ ساتھ شارمین کی بھی گردن اڑا سکتا تھا۔ مگر وہ ملکہ کے حکم کے آگے بھی سر نہ اٹھا سکتی تھی، مجبوراً اسے ہاں کرنی پڑی، اس لیے کہ ملکہ ایک ماں تھی اور ماں اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ہم آج ہی رات اناطول درویش کے پاس چلیں گے، جو حکم ملکہ عالیہ۔ آدھی رات کو ملکہ اور کنیز شارمین نے سیاہ لبادے سر سے پاؤں تک اوڑھے اور حباب گاہ سے نکل کر ایک خفیہ راستے سے ہوتی ہوئیں محل سے باہر نکل آئیں۔ یہاں ایک حبشی پیرادار 2 سیاہ عربی گھوڑے لیے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی ملکہ اور شارمین محل سے نکلیں، حبشی نے سر جھکا دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئیں اور آدھی رات کے اندھیرے میں دریائے نیل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ حبشی محافظ ان کے پیچھے پیچھے گھوڑے پر چلا آ رہا تھا۔ اس حبشی پہرادار کو کافی انعام دے کر شارمین نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اسے صرف یہی بتایا گیا تھا کہ ملکہ کو سر درد رہتا ہے، جس کا دم کروانے وہ درویش اناطول کے پاس جا رہی ہے۔ ملکہ اور شارمین کے سیاہ عربی گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ بہت جلد دریا نیل کے کنارے انجیر کے درختوں کے جھنڈ کے پاس سے پہنچ گئیں۔ انہوں نے ذرا فاصلے پر گھوڑے حبشی محافظ کے حوالے کیے اور جھونپڑی کی طرف بڑھیں۔ اس وقت درویش اناطول اپنی جھونپڑی میں بیٹھا خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ اناطول ایک بڑا پرہیزگار، عبادت گزار اور نیک درویش تھا۔ اسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا، اسے صرف خدا کی مخلوق سے پیار تھا اور ان کے دکھوں میں کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اتنے میں ملکہ نفریتی اور شارمین جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے درویش اناطول کو عبادت کرتے دیکھا تو زمین پر 2 زانوں جھک کر ادب سے بیٹھ گئیں۔ درویش ان کی آمد سے بالکل بے خبر اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر جب وہ فارغ ہوا تو اس نے پلٹ کر ملکہ اور شارمین کو دیکھا۔ اناطول درویش سمجھ گیا کہ وہ اس کے پاس کس لیے آئی ہیں۔ اس نے اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی ملکہ کو ہرگز نہیں بتائے گا کہ اس کا بیٹا شہزادہ ایک محنت کش کے گھر عنبر کے نام سے پرورش پا رہا ہے، اس لیے اناطول اسے ابھی مناسب خیال نہیں کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا جب تک فرعون زندہ ہے عنبر کے راز کو ظاہر کرنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ ملکہ سے یہ راز چھپایا نہیں جا سکے گا۔ وہ ماں ہے جس بات سے مغلوب ہو کر کسی نہ کسی کو بتا دے گی کہ اس کا بچہ اسے واپس مل گیا ہے، اور پھر فرعون شہزادے کو فوراً قتل کروا دے گا۔ چنانچہ درویش اناطول نے ملکہ کی طرف دیکھ کر کہا، خوش آمدید ملکہ عالیہ۔ ملکہ اور شارمین نے جھک کر ادب سے آداب کیا اور کہا، اے خدا رسیدہ بزرگ، میں تمہارے پاس اپنے دل کے غم کو دور کرنے کے لیے آئی ہوں۔ درویش نے کہا، ملکہ اگر میرے اختیار میں ہوا تو میں ضرور تمہاری خدمت کروں گا۔ مجھے تو انسانوں کی خدمت کر کے ہمیشہ خوشی ہوئی ہے۔ کہو تم کیا سوال لے کر اس فقیر کی جھونپڑی میں آئی ہو؟ ملکہ نے سرد آہ بھر کر کہا، اے خدا رسیدہ درویش، آپ نے ایک بار کہا تھا کہ میرا بچہ زندہ ہے اور وہ مجھے ایک نہ ایک دن ضرور مل جائے گا۔ ہاں، میں نے کہا تھا۔ کل میں اپنے شاہی بجڑے میں بیٹھی دریا کی سیر کر رہی تھی کہ میں نے ایک 14-15 برس کے لڑکے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور بال سیاہ تھے۔
اسے دیکھ کر میرے خون نے جوش مارا اور میری ممتا بیدار، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرا شہزادہ ہے۔ اے نیک درویش، مجھے بتاؤ وہ میرا بیٹا تو نہیں؟ درویش اناتول کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہی ملکہ کا بیٹا ہے، وہی ملکہ مصر کا شہزادہ ہے، لیکن وہ بھی اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اسی میں خدا کی مرضی بھی تھی اور اسی میں ملکہ مصر، شہزادہ اور عنبر کے ماں باپ کی بھلائی تھی۔ اس نے کہا، میں ابھی عالم جذب میں جا کر تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اناتول درویش نے آنکھیں بند کر لیں اور جیسے عالم جذب میں گم ہو گیا۔ کافی دیر آنکھیں بند کیے سر جھکائے رکھنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ملکہ نے بےتابی سے پوچھا، کیا حکم ہوا اے نیک دل انسان؟ درویش نے گہری اور پراسرار آواز میں کہا، ابھی تمہارا شہزادہ تمہیں نہیں ملے گا ملکہ، تمہیں کچھ عرصہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ملکہ کا چہرہ اتر گیا، اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور اتنا فرما دیجئے کہ میرا شہزادہ زندہ سلامت ہے۔ درویش اناتول نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی، تھوڑی دیر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے کے بعد آنکھیں کھول کر کہا، ہاں ملکہ الیہ، تمہارا شہزادہ زندہ ہے اور بڑی اچھی جگہ پر پرورش پا رہا ہے۔ ملکہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کہاں ہے حضور؟ یہ بتانے کا مجھے رب عظیم کی طرف سے حکم نہیں ملا ہے ملکہ، اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ تمہیں مل جائے گا اور ماں کا کلیجہ بیٹے کے ملاپ سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ملکہ رنفریتی نے سانس بھر کر اداس آواز میں پوچھا، ابھی بدنصیب ماں کو کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ بہت تھوڑا عرصہ ملکہ، بہت تھوڑا عرصہ۔ شارمین نے آہستہ سے ملکہ کے کان میں کہا کہ کوئی دم میں دن کا اجالا پھیلنے والا ہے، اسی لیے انہیں جلدی واپس محل پہنچ جانا چاہیے۔ ملکہ نے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی درویش کے قدموں میں رکھی۔ یہ ایک حقیر نظر ہے حضور۔ درویش اناتول نے سونے کے سکوں کی تھیلی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ ملکہ، ہمارے لیے سونا اور مٹی ایک برابر ہے۔ کہا، حضور گستاخی معاف، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ درویش نے ذرا تلخ لہجے میں کہا، تم اپنی خوشی کے لیے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی ملکہ، اس مٹی کی تھیلی کو یہاں سے اٹھا کر واپس محل میں لے جاؤ، یہ سونے کے سام محل کے اندر ہی پھنکارتے اچھے لگتے ہیں۔ ملکہ نے شارمین کو اشارہ کیا، اس نے سونے کی تھیلی اٹھا لی۔ ملکہ نفریتی نے ہاتھ باندھ کر ادب سے سلام کیا اور جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ کچھ دور انجیر کے درختوں تلے حبشی غلام سیاہ گھوڑے لیے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شارمین نے ٹھیک کہا تھا، آسمان پر دن کا اجالا پھیلنے والا تھا اور انہیں بہت جلد محل واپس جانا چاہیے تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئیں اور گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ عربی گھوڑے محل کی طرف بھاگنے لگے۔